قرآن سب سے عظیم اور سب سے کامل کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو معجزات سے بھری ہوئی ہے، جو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ اور اگرچہ قرآن بنیادی طور پر سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں حیاتیات، ارضیات، فلکیات، حتیٰ کہ اس کے لسانی اسلوب اور کئی دوسرے شعبوں میں بھی بہت سے معجزات پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی اس میں کوئی عددی یا ریاضیاتی معجزات بھی ہیں؟ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن در حقیقت ایسے معجزات سے بھرا ہوا ہے، جیسے یہ بات کہ بعض متضاد چیزوں کا ذکر برابر تعداد میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ اللیل یعنی رات اور النہار یعنی دن کی تعداد ایک جیسی ہے۔ اسی طرح الملائکہ یعنی فرشتے اور الشیاطین کی تعداد بھی برابر ہے۔ اور اسی طرح السماء یعنی آسمان اور الارض یعنی زمین کا ذکر بھی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ یوم یعنی دن قرآن میں 365 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ شہر یعنی مہینہ 12 مرتبہ آیا ہے۔ کچھ لوگ تو قرآن سے ریاضیاتی حساب لگا کر قیامت کی تاریخ تک بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے معجزات کی فہرست لمبی ہے۔ اس قسم کی مثالیں انٹرنیٹ پر عام مل جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دعووں کی اکثریت گھڑی ہوئی ہے۔ یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ قرآن کی کسی بھی ویب سائٹ پر سرچ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ نمبرز بس دعوے کے مطابق نہیں نکلتے۔ لیکن فرض کریں کوئی کہے کہ لفظ یوم واقعی 365 مرتبہ آیا ہے، چاہے یہ بات صحیح ہو یا نہ ہو، تو کیا اس سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے؟ اور ایک اور بات، قرآن شمسی یا گریگورین کیلنڈر کی بجائے قمری یا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دنوں کی تعداد کیوں نہیں بتا رہا، جس میں 355 دن ہوتے ہیں؟ اور اگر یہ باتیں درست بھی ہوں، جیسے لفظ شہر کا 12 مرتبہ آنا جو کہ واقعی درست ہے، تو اس کو قرآن کا معجزہ سمجھنا اور اس کو قرآن کی سچائی کی دلیل کے طور پر لینا ایک مسئلہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسی منطق سے قرآن میں غلطی نکلے گی جو ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ساعہ یعنی گھنٹہ قرآن میں 43 مرتبہ آیا ہے، جبکہ اس منطق کے مطابق یہ 24 مرتبہ آنا چاہیے تھا۔ اور ذرا سوچیں کہ کوئی بھی شخص ایک کتاب لکھ سکتا ہے اور اس میں لفظ شہر 12 مرتبہ اور لفظ ساعہ بالکل 24 مرتبہ لکھ سکتا ہے، تو کیا ہم اس کتاب کو قرآن سے زیادہ معجزاتی یا درست کہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے اگر یہ باتیں سچ نہیں ہیں تو یہ اللہ کی کتاب پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم ایسی غلط معلومات پھیلانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ اور دوسرا، اگر یہ باتیں واقعی درست ہوں جو ممکن ہے، تب بھی ہمیں قرآن کے لطائف اور معجزات میں فرق سمجھنا چاہیے۔ لطائف وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو دلچسپ اور اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کو قرآن کی سچائی کے ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اگر یہ باتیں درست ہوں تو ہمیں انہیں کمتر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں مزید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ہر حرف میں حکمت ہے۔ دوسری طرف معجزہ وہ چیز ہے جو کوئی انسان نہ پیدا کر سکتا ہو نہ جان سکتا ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہو۔ قرآن میں موجود معجزات کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسے جنین کی تخلیق، تاریخ، ارضیات، فلکیات وغیرہ۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو 1400 سال پہلے کوئی انسان نہ جان سکتا تھا نہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ لہٰذا کسی کتاب میں کچھ مخصوص الفاظ کو گنی چنی تعداد میں لکھ دینا کوئی مشکل کام نہیں، اور اسے معجزہ یا قرآن کی سچائی کا ثبوت کہنا درست نہیں، بلکہ اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ آخر میں اس ویڈیو کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور کریں۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.